ہم احسان مند ہیں اور اللہ احسان مندوں پر ہی فخر کرتا. عین مطابق صحابہ کے عمل کی. اور اپنی بات بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں, وقت تکمیل ہونے کو ہے, اپنی بات آخری مرحلے میں داخل کر چکا ہوں. آپ دیکھیں کہ جہاں یہ ثبوت مل گیا وہیں ایک اور حدیث مبارکہ, یہ تو بخاری شریف کی ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک. اب آپ یہ بولیں گے کہ مول صاحب آج آپ بخاری شریف کی حدیث سنا رہے ہیں, ہمارے پڑوسی پوری بخاری پڑھنے کا دعویٰ کر دیے مگر کبھی نہیں سنا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عاشق صادق کہتا کہ بے عشق و محبت جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار لیکن آتی نہیں بخاری. بخاری سے نبی کی عظمت چاہیے نا تو محبت چاہیے. بے عشق و محبت جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار لیکن آتی نہیں بخاری. بخاری شریف کی حدیث دے رہا, اتنی مشہور کتاب, پورا قرآن میں کہیں ذکر نہیں, کسی حدیث میں ذکر نہیں, تو پھر یہ حدیث کہاں چلی گئی تھی جو تمہاری نظر میں نہیں آئی؟ حدیث پاک سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, بخاری شریف کی حدیث پاک. آقا علیہ السلام کا آپ ایک معجزہ بیان کر رہے, لیکن معجزہ بیان کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ دے رہے. بلکہ یہ کہوں تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابہ کے زمرے میں مفتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ہم آج کسی کو علامہ کو مفتی کہہ دیتے ہیں نا, یہ صحابہ میں کے مفتی ہیں, نارمل نہیں ہے, عام صحابی بھی نہیں ہے, مفتی صحابی. اب مفتی صاحب کا قول فتوی ہوتا ہے نا, تو سنو مفتی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا. الفاظ حدیث پاک کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ, ہم نبی کے معجزات لائیو دیکھتے تھے. نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے دیکھا ہم نے, نبی نے سورج کو پلٹایا دیکھا ہم نے, نبی نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا دیکھا ہم نے, نبی نے انگلی سے پانی کو بہایا دیکھا ہم نے. لیکن ہم صرف دیکھتے نہیں بلکہ کیا کرتے؟ نعد الآیات, نبی کے معجزات کو ہم اپنے لوگوں میں بیان بھی کرتے ہیں. دیکھنے والے تو ہیں. آج ہم جشن میلاد بنا کر بیٹھے نبی کا معجزہ بیان کر رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جس وقت چاند کے ٹکڑے ہونا تھا ہو گئے, سورج پلٹنا تھا پلٹ گیا, کنکریوں کو کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیے, وہ 1400 سال پہلے کا واقعہ اب سنانے سے کیا فائدہ؟ کیا اب آپ واقعہ سناؤ گے تو چاند پھر ٹکڑے ہوگا؟ کیا آپ پھر واقعہ سناؤ گے تو سورج پلٹ کر آئے گا؟ نہیں نا. جب ہونا تھا ہو گیا, 1400 سال پہلے کی بات. نبی نے ٹکڑے کیے چاند کے, نبی نے سورج کو پلٹا دیا, ٹھیک ہے, اب بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ سوال کرتے. اور جواب ہمیں کسی علامہ کا نہیں چاہیے, جواب ہمارے پاس صحابی کا ہے. صحابی کہتے نعود الآیات, ہم نبی کے معجزات کاؤنٹ کرتے, شمار کرتے. میرے کو معلوم ہے سو میں دوسروں کو سناتا, دوسروں کو معلوم ہے سو وہ میرے کو سناتے. ایک دوسرے سے ہم ڈسکس کرتے. تم نے نبی کا کیا معجزہ دیکھا, تم نے نبی کا کیا معجزہ دیکھا, میں نے نبی کا یہ معجزہ دیکھا, آپس میں ڈسکس کرتے. کیوں بھائی؟ دیکھ لیا ہو گیا. صحابہ کیوں بیان کرتے ہیں آپس میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جب معجزات دکھاتے ہیں وہ لمحے میں بھی برکت ہے, اور نبی کا معجزہ
بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے میں بھی برکت ہے. میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کے کلمات ہیں. نعد الآیات برکتن, ہم نبی کے معجزات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بیان ہم کرتے ہیں, معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور اللہ برکت عطا فرماتا ہے. مل گیا جواب. بھئی ہم کیوں معجزے سنا رہے نبی کے 1400 سال کے بعد؟ اس لیے کہ صحابی کا فتویٰ ہے کہ ہم نے معجزہ دیکھ کر برکت پائی, تم معجزہ سن کر برکت حاصل کر لو. ہم برکت لینے کے لیے سنا رہے, بیکار نہیں بیٹھے, برکت ملتی. اب آگے سنیں, یہ جھگڑے تو آج 100 سال کے ہیں نا. میلاد منانا کہاں لکھا, میلاد کیوں مناتے ہو؟ لیکن 1400 سال پہلے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی نشاندہی کر دی ہے, پوائنٹ آؤٹ کر دیا ان کو. آگے فرماتے وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا. آپ اندازہ کریں, قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. لوگ نبی کی غیب دانی پر سوال کرتے, یہاں صحابی نے غیب کی باتوں کو بیان کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کوئی نہیں تھا نا, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی حدیث سنانے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں, کوئی دوسروں کے جیسے ہوتے. تبھی فرماتے ہیں نعود الآیات برکتن, نبی کے معجزات ہم برکت کے لیے سناتے ہیں, اور وہ دوسرے لوگ ہیں جو نبی کے معجزے سے بھی لوگوں کو ڈر سنانا چاہتے ہیں. نبی کا معجزہ ہے, حضرت جابر کے گھر میں آقا نے تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلایا. اہل سنت کے علماء بیان کرتے تو نبی کی شان سنو, نبی نے اپنا لعاب ڈالا تو شوربے میں برکت ہو گئی, نبی نے خمیر میں لعاب ڈالا تو روٹی میں برکت ہو گئی. تھوڑا سا کھانا پوری قافلے والوں کو کافی ہو گیا. یہ اہل سنت کے علماء سناتے. اب بازو والے کیا سناتے؟ دیکھو نبی کے پاس صحابی آئے, آ کر کہا نبی میں بھوکا ہوں, میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. تو نبی نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پر 3 پتھر ہیں. دیکھو نبی خود بھوکے رہتے تھے, نبی خود فاقہ کرتے تھے, نبی کو خود کھانے کو نہیں ہوتا تھا, نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. ایک ہی حدیث محبت کرنے والے نے سنایا تو یہ سنایا کہ نبی نے اپنا لعاب, اپنا مبارک تھوک شوربے میں ملایا, خمیر میں ملایا, تو قافلے کے تمام خندق کھودنے والے تمام صحابہ کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا. بلکہ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے, حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف نبی کو بلایا تھا, چھوٹا سا بکرا ذبح کیا, تھوڑی سی روٹی ہے, میں نے تو صرف نبی کو بلایا تھا, نبی نے سب میں اعلان کر دیا. اب اتنے سارے لوگ آئیں گے تو کیسے ہم کھلائیں گے؟ حضرت جابر کی بیوی صحابیہ کہتی ہے جابر تم نے جن کو دعوت دی ان کی فکر تم کرو, جن کو نبی نے بلایا ہے ان کی دعوت نبی فرمائیں گے. یہ صحابہ کا عقیدہ, وہی حدیث ہے. لیکن یہ حدیث یہ ہمارے پڑوسی سنائیں گے تو یہ نہیں سنائیں گے, خالی پتھر دکھائیں گے. صحابی کے پیٹ پر 2 پتھر, نبی کے پیٹ پر 3 پتھر. نبی کا معجزہ چھپا دیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتا رہے ہیں کہ نبی کا معجزہ ہم صحابہ کا طریقہ ہے کہ برکت کے لیے بیان کرتے ہیں, اور جو ہمارے خلاف ہیں, ہمارے طریقے سے ہٹ کر ہیں, ان کا طریقہ برکت کے لیے نہیں سناتے, اس میں سے بھی لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کے معجزے سے لوگوں کو ڈرانا یہ صحابہ سے ہٹے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے, اور نبی کے معجزے سے لوگوں کو برکت کی باتیں سنانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت نبی کا معجزہ سنتے ہیں, سناتے ہیں,
تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ آقا جنہوں نے اس دنیا میں سنبھالا ہے قیامت میں بھی وہی آسرا بننے والے. حدیث پاک کو مکمل کر دوں اور بات مکمل ہو جائے گی. یہ فتویٰ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آگے نبی کا معجزہ سنیں, مشہور معجزات. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم سفر میں آقا کے ساتھ تھے. فقل الماء, پانی کم پڑ گیا, پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے پانی ختم ہو گیا. صحابہ کا ادب دیکھیں, ایمان دیکھیں. ہونا کیا چاہیے بھائی, اگر ہم سفر پر جائیں اور ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ پانی تلاش کریں گے. صحابہ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. صحابہ نے کیا بھی مگر نہیں ملا تو صحابہ نبی کے پاس آتے, آقا پانی ختم ہو گیا. اب یہ صحابہ سے پوچھو پانی ختم ہو گیا تو نبی کیا کریں گے بھائی؟ پانی تمہیں ڈھونڈنا چاہیے نا. تم نوجوان ہو, تم گھوڑ سوار ہو, تم گھوڑا دوڑاؤ, جا کر تلاش کرو. لیکن صحابہ نبی کے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا کام پانی تلاش کرنا ضرور ہے, لیکن پانی نہ ملے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ نبی کی شان ہے کہ یہ پانی عطا بھی کرنا جانتے ہیں, سیراب کرنا بھی جانتے ہیں. آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو یہ نہیں فرمایا کہ مصلی بچھاؤ, نماز پڑھو, نماز استسقاء پڑھو, اللہ سے دعا کرو. آقا فرماتے ہیں اطلبوا فضلة من ماء, کہ بچا ہوا پانی ایک برتن میں لے کر آؤ. صحابہ سے نبی نے پانی جمع کروایا. صحابہ نے پانی جمع کر لیا, آقا کے پاس لے کر آ گئے. تو آقا کا کرم دیکھے, آقا علیہ السلام نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ, آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن کے اندر داخل کیا اور پھر فرماتے ہیں حیا حیا علی الطہور المبارک, حیا علی الطہور المبارک, آؤ پاکیزہ پانی کی طرف, آؤ برکت والے پانی کی طرف, آؤ پاکیزہ پانی کی طرف. نبی نے اعلان کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے برتن میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ نے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا ہے. کیا سنا ہے ابھی میں؟ کوئی کہانی دادی جان نانی جان کی لال کتاب کی کہانی نہیں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. بھائی کیوں نہیں سنایا آج تک آپ؟ پھر آپ نے چھپا کر بتا دیا آپ صحابہ والے نہیں ہیں. صحابہ والے ہوتے تو ضرور سناتے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے. وہ تھوڑا سا پانی جسے پینے کی ایک آدمی پیے تو کافی ہو جائے, وہ پانی سے پورے کے پورے قافلے سیراب ہو گئے. پینے والوں نے پی لیا, وضو بنانے کی ضرورت تھی وضو بنا لیا, جانور کو پلانا تھا جانوروں کو پلا لیا, برتن بھر کر رکھ لیا. یہ کون ہے؟ ہمارے آقا. یہ ہم غلام نہیں پڑھیں گے, یہ ہم غلام نہیں سنیں گے تو یہ کون سنے گا؟ ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کیسے نبی کی امت میں آئے. آخری بات عرض کر رہا. اب سوال یہ ہے کہ کتنے صحابہ تھے, کتنوں نے پیا, نبی نے کتنوں کو پلایا ہے؟ یہی حدیث حضرت انس سے بھی روایت ہے. آپ تو مقام بھی بتاتے ہیں کہ یہ مقام صحابہ کی روایت ہے. جب نبی نے پلایا ہم سیراب ہوئے تو مدینے میں رہنے والے صحابہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم حضرت انس نہ صرف حقیقت سناتے ہیں, اپنا عقیدہ بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سنو اس وقت ہماری تعداد 1500 کی تھی, اور آگے کہتے ہیں ہمیں اس پر تعجب نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ سنو, خدا کی عزت و جلال کی